حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رحمت اللہ علیہ بصغیر پاک و ہند کی روحانی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جن کی روشنی صدیوں بعد بھی دلوں کو منور کر رہی ہے۔ آپ کا شمار عظیم صوفیاء کرام میں ہوتا ہے اور آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اپنے علم تصوف کو نہ صرف عام فہم انداز میں بیان کیا بلکہ عملی زندگی میں اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ کی ذات علم، عمل، زہد، تقوی، عشق الہی اور خدمت خلق کا حسین امتزاج تھی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا اصل نام علی، والد کا نام عثمان اور آپ کا تعلق حجویری قبیلے سے تھا۔ آپ کی ولادت غزنی کے قریب ایک معزز اور دیندار خاندان میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگ اور صاحب حال انسان تھے اور آپ کی ابتدائی تربیت ہی نیکی، عبادت اور علم کے ماحول میں ہوئی۔ بچپن ہی سے آپ میں سنجیدگی، غور و فکر اور روحانیت کے آثار نمایاں تھے۔ آپ نے قرآن مجید حفظ کیا، حدیث، فقہ، تفسیر اور دیگر دینی علوم میں مہارت حاصل کی اور کم عمری ہی میں علم کی پختگی حاصل کر لی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے جلیل القدر علماء اور صوفیہ سے فیض حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ میں مشہور صوفی بزرگ حضرت ابو الفضل محمد بن حسن خضر رحمت اللہ علیہ کا نام نمایاں ہے، جنہوں نے آپ کو باطنی علوم میں خاص تربیت دی۔ اپنے شریعت اور طریقت دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں سمجھا بلکہ ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ تصوف شریعت کے بغیر ادھورا ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک اہم پہلو سفر ہے۔ علم اور معرفت کی تلاش میں اپنے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ بغداد، نیشاپور، مکہ، مدینہ، دمشق اور دیگر علمی و روحانی مراکز میں قیام کیا اور وہاں کے علماء و مشائخ سے ملاقاتیں کی۔ ان سفروں نے آپ کے علم و تجربے میں بے پناہ اضافہ کیا اور آپ کی شخصیت کو مزید نکھار دیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ لاہور تشریف لائے۔ اس وقت لاہور مختلف مذاہب، عقائد اور فرقوں کا مرکز تھا اور یہاں روحانی رہنمائی کی شدید ضرورت تھی۔ اپنے خاموشی، حکمت اور محبت کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں دین اسلام کی شمع روشن کی۔ آپ کا انداز تبلیغ نہ تلوار پر مبنی تھا اور نہ ہی جبر پر، بلکہ اخلاق، کردار اور محبت آپ کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی سب سے مشہور تصنیف کشف المحجوب ہے، جو فارسی زبان میں لکھی گئی۔ یہ کتاب تصوف کی اولین اور معتبر کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں اپنے تصوف کی حقیقت، صوفیہ کے حالات، مختلف صوفی سلسلوں کا تعارف، شریعت اور طریقت کا تعلق، توحید، معرفت اور عشق الہی جیسے موضوعات کو نہایت سادہ مگر گہرے انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ کتاب آج بھی دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے اور طالبان حق کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کا عقیدہ تھا کہ اصل دولت دل کی پاکیزگی ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ جس دل میں اللہ کی محبت نہ ہو وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ آپ نے ہمیشہ نفس کی اصلاح پر زور دیا اور دنیا کی محبت کو روحانی ترقی کی سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا۔ آپ کی خانقاہ میں آنے والا ہر شخص بلا امتیاز محبت، عزت اور رہنمائی پاتا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی زندگی سادگی کی اعلیٰ مثال تھی۔ آپ نے کبھی دنیاوی جا و حشم کو اہمیت نہیں دی۔ جو کچھ ملتا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ آپ کا دروازہ ہمیشہ محتاجوں، مسکینوں اور غریبوں کے لیے کھلا رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کو داتا یعنی دینے والا کہتے ہیں اور یہ لقب آپ کی سخاوت اور فیاضی کی علامت بن گیا۔ آپ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ تصوف محض ذکر و اذکار کا نام نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت اور اخلاق حسنہ کو اپنانا ہی اصل تصوف ہے۔ آپ کے نزدیک سب سے افضل عبادت یہ تھی کہ کسی ٹوٹے دل کو جوڑ دیا جائے اور کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے فرقہ واریت، تعصب اور نفرت کی سخت مخالفت کی۔ آپ کا پیغام محبت، برداشت اور امن کا تھا۔ اپنے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا
اور یہ درس دیا کہ اللہ کے نزدیک سب انسان برابر ہیں۔ اب کی کرامتیں بھی مشہور ہیں، مگر اب خود کرامت کے اظہار کو اہم نہیں سمجھتے تھے۔ اب فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بڑی کرامت استقامت ہے، یعنی دین پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ اپنے ہمیشہ لوگوں کو کرامتوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے عمل، اخلاق اور تقوی کی طرف توجہ دلائی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا وصال لاہور میں ہوا اور اب کا مزار آج بھی مرجان خلائق ہے۔ دنیا بھر سے لوگ یہاں آ کر دعا کرتے ہیں، سکون پاتے ہیں اور روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ اب کا مزار نہ صرف ایک مذہبی مقام ہے بلکہ محبت، امن اور اخوت کی علامت بھی ہے۔ اب کی تعلیمات آج کے دور میں بھی اتنی ہی اہم ہیں جتنی اس زمانے میں تھی۔ نفرت، خود غرضی اور مادہ پرستی کے اس دور میں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا پیغام ہمیں انسانیت، عاجزی اور اللہ سے تعلق کی طرف واپس بلاتا ہے۔ آپ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اصل کامیابی دولت اور شہرت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور بندوں کی خدمت میں ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی زندگی اس بات کا عملی نمونہ ہے کہ ایک انسان اگر سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے تو وہ نہ صرف خود سنور جاتا ہے بلکہ معاشرے کو بھی سنوار دیتا ہے۔ آپ کا نام رہتی دنیا تک محبت، علم اور روحانیت کی علامت بنا رہے گا اور آپ کا فیض قیامت تک جاری ہے۔